صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب محمد والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام أوصيكم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امورکم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، تقوی الہی مولا کائنات کی سفارش ہے اور ساتھ ساتھ اپنے امور کو منظم کرنا، سسٹم سے رکھنا. ایک متقی کی پہچان ہے کہ وہ سسٹم سے رہے. اس وقت آپ لوگ بالکل بے سسٹم بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کے صفوں کو منظم کریں، آ کے اندر بیٹھیں، کیونکہ وہ روایت جو کہتی ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کا ثواب جہاد کا ثواب ہے، تو اس کے بعد کی صف، اس کے بعد کی صف درجہ بدرجہ ویسے ہی ثواب ہے. اپنے منظم ہونے کا ثبوت دیجئے. جہاں جہاں بیٹھے ہیں پہلے آ کے اندر کی جگہوں کو بھریے. شاید مائک کی آواز باہر نہیں جا رہی ہے صحن میں، کیونکہ باہر سے کوئی ہلا نہیں ہے. مائک صحیح کیجئے. بر محمد و آل محمد صلوات. اور دوسری بات یہ کہ پورے ہفتے آپ لوگ صلوات بآواز بلند بھیجتے ہیں، لیکن جمعے میں آپ کی صلوات کی آواز ہلکی رہتی ہے. جبکہ خود سرکار رسالت میں آپ نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانھا تذھب بالنفاق. جب بھی صلوات بھیجو تو میرے اوپر بلند آواز سے صلوات بھیجو، اس لیے کہ یہ دلوں سے نفاق کو دور کرتا ہے. تو پہلے آگے کی صفوں کو پر کیجئے اور پھر بعد میں آنے والے، تاکہ آپ کے چہرے سے، آپ کے اوپر سے چڑھ کے آگے نہ آئے. سسٹم کو رعایت کیجئے. بزرگان محترم عزیزان گرامی، تقوی الہی عظیم ذمہ داری ہے، اور یقیناً حلال الہی اور حرام الہی کی پابندی کا نام ہی تقوی ہے. اور جب تک انسان کو علم نہیں ہوگا اس وقت تک انسان تقوی کے مطابق زندگی نہیں گزار پائے گا، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار نہیں بنا پائے گا جب تک کہ اسے علم نہیں ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیے خود مولا کائنات نے جس طریقے سے پیغمبر اسلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، مولا سے گفتگو کرتے ہوئے نبی کریم فرماتے ہیں یا علی ترید 600,000 شاطن، علی کیا تم 6,000 گوسفند بکریاں چاہتے ہو؟
کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے، اس کو غور کیجئے، اس کو بہت زیادہ آپ کے سامنے توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ جو صرف وحی الہی سے گفتگو کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے، اور کس سے کہا جا رہا ہے، وہ جو خود کہتا ہے کہ لو کشف الغدا مزدت تو یقینا، مولائے کائنات سے کہہ رہے ہیں، سرور کائنات، دونوں کی شخصیت اور ہستیاں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کلام کتنا بلند و برتر ہے کہ انسان متقی طریقے سے زندگی گزارے، باتقویٰ طریقے سے زندگی گزارے۔ اے علی، تم چاہتے ہو 600,000 شاۃ، 6 لاکھ گوسفند بکریاں چاہتے ہو، یا نہیں 6 لاکھ دینار چاہتے ہو، یا نہیں 6 لاکھ کلمات چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو تم؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ 600,000 کلمات، 6 لاکھ کلمات چاہیے مجھے۔ علی تھے، دنیاوی نعمتوں کو نہیں طلب کیا، نہ ہی اس جانور کو طلب کیا اور نہ ہی دینار کو طلب کیا، کہا مجھے کلمات دے دیجئے۔ 6 لاکھ کلمات، باب مدینۃ العلم ہیں، اور کیا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے علی اجمع 600,000 کلمۃ فی 6 کلمات، اے علی میں ان 6 لاکھ کلمات کو 6 کلموں میں جمع کر کے بیان کر رہا ہوں۔ یعنی نبی کریم 6 لاکھ کلمات کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے 6 کلموں میں بیان کر رہے ہیں۔ ہر کلمے کے اندر 6 لاکھ کلمے کی گنجائش ہے۔ اگر ایک کلمے میں ایک مطلب نبی کے پایا جاتا ہے تو 6 لاکھ مطلب ایک کلمے میں پایا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل النوافل فاشتغل انت باتمام الفرائض۔ اے علی، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ یشتغلون الناس کس چیز میں مشغول ہیں، نوافل کو، مستحبات کو انجام دے رہے ہیں، تو تم واجبات کو مکمل کرنے کی طرف توجہ دو، تو مشغول ہو جاؤ۔ یہ کلام مولا کائنات سے نہیں خطاب ہے، یہ ہم سے خطاب ہے، جتنے سننے والے ہیں ان سے خطاب ہے۔ علی کو خوب معلوم ہے کہ کہاں پر مستحب کو انجام دینا ہے اور کہاں پہ واجب کو انجام دینا ہے، وہ خوب جانتے ہیں۔ یہ کلام ہم سے خطاب ہے، علی کے چاہنے والوں تک یہ گفتگو پہنچے، یہ ان سے خطاب ہے کہ مستحبات میں جب لوگ لگے ہوئے ہوں تو تم واجبات کو پورا کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ 6 لاکھ باتیں اس کلمے کے اندر ہیں، 6 لاکھ نہیں تو کم سے کم 6 باتیں تو ضرور آپ سمجھ لیجئے، سوچئے، غور کیجئے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ پوری دریا بہا دیا ہے، پورا سمندر ڈال دیا ہے اس زمانے میں کہ لوگ، ہم آج اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جو لوگ واجبات میں لگے ہیں وہ نہ جانے کس چیز کو واجبات سمجھ رہے ہیں، اور جو لوگ واجبات کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسی مستحبات میں، اسی سے ہماری کامیابی ہے۔ دونوں غلط ہے۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہمارے لیے واجب ہے، پہلے اسے انجام دو۔ ایسا نہ ہو کہ واجبات چھوٹ جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا ہر قدم عبادت ہے، اور واجب صرف عبادت میں نماز و روزہ یہ نہیں ہے، حج و زکوٰۃ صرف واجب نہیں ہے کہ جو خدا نے واجب قرار دیا ہے۔ واجب ہر وہ کام ہے کہ جو خدا کو پسند ہے، وہ انسان کے لیے واجب ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ ہم مستحبات میں لگ جائیں، ایسے کام جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں، ہم اسی میں لگ جائیں اور واجبات کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جملہ جو فرمایا ہے تو یہ 6 لاکھ کلمہ، تو ایک کلمہ یہاں پر 1 لاکھ باتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔
دوسرا کلمہ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ۔ اے علی، جب لوگوں کو تم دیکھو کہ لوگ دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، عمل دنیا میں لگے ہوئے ہیں، تو تم دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے کام میں لگ جاؤ۔ یعنی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کام کریں۔ کتنا زیادہ ہم توجہ دیتے ہیں، ہم اپنے کس عمل کو آخرت کے لیے انجام دیتے ہیں، ہمیں توجہ ہے؟ ہم سوچتے ہیں دنیا کے لیے، سارا کام ہمارا دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ ہر کام جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر کام کو کرنے سے پہلے، خدا کو خوش کرنے سے پہلے بندگان خدا کو خوش کرتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی عزت کے لیے، جبکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کا مالک صرف اللہ ہے۔ شہرت چاہیے، عزت چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، جو کچھ چاہیے یہ سب کا دینے والا خدا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، فقیر ہو۔ فقیر کو کوئی غنی بنا سکتا ہے؟ ہمارے جیسا فقیر انسان آپ جیسے فقیر انسان کو مالدار بنا سکتا ہے، بے نیاز بنا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ غنی ہے۔ جو کام کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کریں ہم۔ اے علی، دنیا میں لوگ دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، تم آخرت کے لیے کام کرو، اپنی آخرت کو آباد کرو، بعمل الآخرہ، آخرت کے لیے کام کرو۔ اور تیسرا جملہ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِعُيُوبِ النَّاسِ فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ۔ اے علی، جب لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ لوگ دوسروں کے عیب اور برائیوں کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو تم اپنے عیب کو دیکھو، تمہارے اندر کیا کمی پائی جاتی ہے۔ عیوب نفسک، اپنے عیب کو دیکھو، تلاش کرو۔ ہوتا یہی ہے، شیطان نے ہمارے مزاج کو ایسا سنوار دیا ہے، بنا دیا ہے کہ ہم دوسروں کی کمیوں کو، دوسروں کی برائیوں کو تو ضرور دیکھتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں، اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، بالکل ایک ذرہ بین لے کر بالکل دیکھتے ہیں ایک دم، لیکن اپنی بڑی بڑی کمیوں کو بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں، جبکہ چاہتے ہیں اگر کہ ہم با تقوی زندگی گزاریں تو پہلے اپنی زندگی کو دیکھیں، ہمارے اندر کیا کمی پائی جاتی ہے، کس طریقے سے ہم اپنے عیب سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اپنا حساب کریں، اپنے اعمال کا حساب کریں، ہر روز صبح سے شام تک ہم کیا کرتے ہیں۔ لیس منا لم یحاسب نفسہ یومیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہر روز، یعنی ہر روز اپنے نفس کا حساب نہیں کرتا ہے۔ مولا متقیان علی علیہ السلام فرماتے ہیں من حاسب علی نفسہ وقف علی عیوبہ وعلی ذنوبہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے عیب کو جان سکو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، تو علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم سے کہ اپنے نفس کا حساب کرو۔ جو اپنے نفس کا حساب کرے گا وقف علی عیوبہ، وہ اپنی ساری کمیوں کو بھی جان لے گا، اپنے ساری گناہوں کو بھی جان لے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ، ہم متقی اور پرہیزگار ہوں، تو ہمیں اپنے نفس کا حساب کرنا ہوگا۔ مولا یہ کتنی عظیم بات کہہ کے گئے ہم سے کہ جو بھی اپنا دیکھے گا صبح اٹھ کے بستر پہ رات میں جاتے وقت تک ہم نے کیا کام کیا ہے، کیا عبادتیں کی ہیں، کیا 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 ہے، ہر چیز کو دیکھے گا، وقف علی عیوبہ، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آج میرے اپنے دن بھر کے کارنامے میں کتنی برائیاں کی ہیں، کتنی گناہیں کی ہیں، کیا نیکیاں کی ہیں، یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا انسان کو اگر حساب کرے گا اپنا۔ دوسری چیز فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ
ہم نشینی اختیار کرو، دیکھو تو کون تمہیں خدا سے قریب کر رہا ہے، دیکھو تو جس کی قربت سے تمہیں، جس کی ہم نشینی سے، جس کے ساتھ بیٹھک سے تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، تم خدا سے قریب ہو رہے ہو۔ امام فرماتے ہیں ساعتن، ایک وقت نکالو، ایک وقت نکالو، کس لیے؟ لمعاشرت الناس، لوگوں کے ساتھ، معاشرت الاخوان، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو، ایک وقت نکالو، ٹائم نکالو، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو، بالبقار جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین یعرفونکم عیوبکم، یہ وہ لوگ ہیں جو سچا تمہارا بھائی ہے، جو سچا تمہارا دوست ہے، یعرفونکم، تم کو تمہارے عیب کو پہچنوائے گا۔ خدا کی قسم اپنے نفس کا جائزہ لیں، دوسروں کو نہ دیکھیں۔ ہمارے کون سے دوست ایسے ہیں کہ جو ہماری کمیوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے دور کر دیں؟ کون سے دوست ایسے ہیں کہ جو ہماری کمیوں کو، ہمارے عیب کو بیان کریں جس سے ہم شیطان کی پیروی سے دور ہو جائیں؟ کون دوست ایسا ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں ملا۔ ہمیں تو جو بھی ملتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ سوائے، میں نہیں کہتا کہ چاپلوسی کرتے ہوں گے، لیکن خلوص سے لوگ ہماری تعریف کرتے ہوں گے، لیکن یہی حال جو ہم سے ملتے ہیں وہی آپ سے بھی ملتے ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری کمیوں کو بیان کرے کہ جس سے ہماری اصلاح ہو سکے، ہم خدا سے قریب ہو سکیں۔ امام فرما رہے ہیں ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نکالو کہ یعرفونکم عیوبکم، جو تمہارے عیب کو، تمہاری برائیوں کو تمہیں پہچنوائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو تمہارے عیوب کو تمہیں پہچنوائیں۔ یخلصون لکم فی الدین فی الباطن، جو باطن میں یعنی تمہارے اندر کو، جو تمہارے اندر کو پاکیزہ بنا سکیں، خالص بنا سکیں۔ کس طریقے سے؟ اگر کوئی ایک ذرا سا کچھ چہرے پر پھنسے بھی نکل آتی ہے تو دوست جو ہوتا ہے کہتا ہے ارے یار تمہارا چہرہ خراب ہو رہا ہے بھائی، ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چہرہ خراب ہو رہا ہے۔ چہرے کی خرابی تو سب کو نظر آتی ہے، دل خراب ہو رہا ہے، نفس شیطان کی پیروی میں جا رہا ہے، یہ کوئی نہیں بتانے والا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھو کہ جو تمہارے عیوب سے تم کو آگاہ کرے۔ ایسا نہ کرو کہ تم اپنے عیوب سے بے خبر ہو جاؤ۔ اور تیسری چیز جو اپنے عیب کو پہچاننے میں مددگار ہے، وہ دوسروں کے عیب کو دیکھ کر اپنے عیب کو، جو چیز ہمیں برائی لگ رہی ہے، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز بری ہے، ان کے اندر بری ہے، ان کے اندر بری ہے، اس کو دیکھ کے خود اپنے اندر بھی تو دیکھیں کہ یہ ہمارے اندر برائی پائی جاتی ہے نہیں۔ دوسروں کی، کوئی ہماری غیبت کر رہا ہے، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں گالی بک رہا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں بڑا خراب لگتا ہے وہ کہ وہ گالی بک رہا ہے، اور ہم اس کو گالی بک کے اس کو بتا رہے ہیں کہ فلاں بڑا گالی بکتا ہے۔ نہیں، یہ روایتوں میں کہا گیا ہے، لقمان حکیم سے یہ جملہ آیا ہے، ائمہ نے بیان کیا ہے۔ ادب کس سے سیکھا؟ بے ادبوں سے۔ ادب کس سے سیکھا؟ بے ادب سے۔ یعنی اگر کوئی گالی بکنے والا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم نے یہ سیکھا کہ یہ چیز بری ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی جھوٹ بولنے والا ہے تو ہم نے یہ سیکھا اس کو دیکھ کے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا سے فرمایا اے علی، جب لوگ دوسروں کے عیب اور دوسروں کی برائیوں کے تعاقب میں رہیں، اس میں لگے رہیں، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے عیب کو دیکھو۔ یہ مولا علی سے نہیں خطاب ہے، یہ ہم سے خطاب ہے۔ چوتھا جملہ، یہ ایک جملہ 1,00,000 مطلب رکھتا ہے۔ جو لوگ بعد میں آئے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 6,00,000 کلمات بتانے کے لیے مولا نے 6 کلمے علی علیہ السلام کو بتائے ہیں۔ چوتھا کلمہ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِتَزْيِينِ الدُّنْيَا فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِتَزْيِينِ الْآخِرَةِ، جب لوگوں کو تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ اپنی دنیا سجا رہے ہیں، اپنی دنیا سنوار رہے ہیں، اپنی دنیا بنا رہے ہیں، تو تم اپنی آخرت کو سجانے اور سنوارنے اور بنانے میں لگ جاؤ۔ بڑے بڑے محل بنا رہے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے کارخانے بنا رہے ہیں، ذرہ برابر بھی خیال نہیں ہے کہ
ہمارے بچوں کے لیے کتنا ہے یہ، کتنی دولت ہے یہ، کتنی یہ کام آنے والی ہے. ارے کچھ دوسروں کے لیے بھی کر دو. مولا علی کے چاہنے والے کی خبر لا کے دیا لوگوں نے مولا علی کو، فرمایا کہ وہ آپ کا چاہنے والا، اس نے پورا محل کھڑا کر لیا ہے، بہت بڑا گھر بنا لیا ہے. مولا کا چاہنے والا تھا. مولا نے کہا اچھا. مولا سے اس کی ملاقات ہوئی. مولا نے پوچھا کہ یہ تو تم نے گھر بنایا ہے. مولا نے سے کہا کہ ہم آپ کو اپنے گھر میں لے جانا چاہتے ہیں. لے کے گیا اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ گھر اتنا بڑا تم نے کس لیے بنایا ہے، اس میں تو کئی کمرے ہیں. تو کہا کہ مولا یہ ایک کمرہ مسافروں کے لیے ہے، یہ ایک کمرہ عبادت خانہ ہے، یہ ایک کمرہ کتب خانہ ہے، یہ ایک کمرہ تجارت خانہ ہے کہ جو لوگ آئیں بیٹھے، یہ ایک کمرہ میرا ہے. پورے گھر کو بتا دیا کہ یہ کس کے لیے کس کے لیے ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہو سکتے تھے 2-4 کمرے ان کے لیے موقف کر دیے، جو اللہ کے بندے آنے جانے والے تھے اپنے لیے ایک رکھا. مولا نے کہا تو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تم نے دنیا کو آباد کیا. نہیں، تم نے دنیا کو نہیں آباد کیا، تم نے تو آخرت کو آباد کیا ہے. ہم علی کے چاہنے والے اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. دنیا دنیا دنیا. جب علی سے دنیا نے وفا نہیں کی تو ہم سے وفا کرے گی. جب مولا سے وفا نہیں کیا تو مولا کے غلاموں سے وفا کرے گی. کیوں اس دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں؟ 6 لاکھ کلمات، یہ بھی 1 لاکھ کلمے کی جگہ پر ایک کلمہ ہے کہ جب لوگ دنیا سنوار رہے ہوں، دنیا آباد کر رہے ہوں، تو تم اپنی آخرت کو سنوارو، اپنی آخرت کو آباد کرو. اور پھر 5واں جملہ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِصَفْوَةِ الْعَمَلِ. اے علی جب لوگوں کو دیکھو کہ کثرت عمل میں لگے ہوئے ہیں، لمبے لمبے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لمبے لمبے رکوعات ہو رہے ہیں، لمبے لمبے صدقات دے رہے ہیں، لمبے لمبے قطاریں لگی ہوئی ہیں ان کے پاس، بہت زیادہ کثرت عمل پہ جب لوگوں کو دیکھو کہ ان کے عمل کے میں بہت زیادہ کثرت پائی ہے، تو تم صفوت عمل کی طرف جاؤ. اپنے عمل کو خالص بناؤ، اپنے عمل کو خدا کے لیے خالص بناؤ، مخلصانہ عمل انجام دو. کثرت عمل نہیں ہے، کیفیت عمل ہے ہمارے پاس. توجہ فرما رہے ہیں؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کس کا عمل بہترین ہے، کس کا عمل کثیر نہیں ہے، اکثرکم عملا نہیں ہے کہ زیادہ کس کا عمل ہے. نبی فرما رہے علی دیکھو کس کا عمل، جب لوگ کثرت میں لگے ہوئے ہیں تم یہ دیکھو کہ نہیں خلوص کس کے یہاں پایا جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صفوت العمل، چنا ہوا عمل، اس کو دیکھو تم. کتنی عظیم بات ہے. ظاہر سی بات ہے 1 لاکھ کلمے کی جگہ پر یہ ایک کلمہ کہا گیا ہے. وہ روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ نہ دیکھو لا تنظروا الی رکوعکم رکوعہم سجودہم. ان کے مومنین کی نمازوں، رکوعوں اور سجدوں کو مت دیکھو کہ اتنا زیادہ ہے، بل انظروا، بلکہ دیکھو کیا دیکھو کہ کیسے وہ صدق الحدیث و ادا الامانت، کیسے وہ اپنی گفتگو میں سچے ہیں اور امانتوں کے ادا کرنے میں ہیں. کثرت عبادت اسی وقت کام آئے گی کہ جب ہمارا ایمان سچا ہوگا، ہمارا عقیدہ سچا ہوگا، ہماری باتیں سچی ہوں گی، جب ہم امانتوں کو ادا کر رہے ہوں گے. لہذا مولا یہ ہمیں بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کثرت عمل نہیں دیکھو بلکہ صفوت عمل دیکھو کہ کس کا عمل خالص ہے، اللہ کے لیے کتنا کیا ہے اس کو دیکھو. اور 6واں جملہ جو فرمایا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَتَوَسَّلُونَ بِالْخَلْقِ فَتَوَسَّلْ أَنْتَ بِالْخَالِقِ. علی جب لوگوں کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ان سے جڑ رہے ہیں، تو تم خالق سے وسیلہ بناؤ، تم اللہ کو وسیلہ بناؤ. پھر وہی بات، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، مانگنے سے کیا فائدہ؟ تھوڑا سا تو اپنے ایمان کو، عقیدے کو مضبوط کیجئے کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے. ہم سے جو کہا گیا ہے کہ تمہیں جو چاہیے تم کوشش کرو، قدم بڑھاؤ آگے.
اس کے بعد تو جب تم نے قدم بڑھا دیا تو پھر دینے والے ہم ہیں، عطا کرنے والے ہم ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہو گے تو پھر دوسروں کے سامنے ہی اس ہاتھ کو پھیلانا پڑے گا۔ اپنے ہاتھ کو لگاؤ۔ روایت میں الفاظ ہیں بالکد بکد الید، ہاتھوں کی محنت۔ کتنے ثواب ہیں کہ جو اپنی ہاتھوں کی محنت سے، جو اپنے سے محنت کر کے جو رزق کو حاصل کرتا ہے، اس کا کتنا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں بیان کروں، لیکن مولا ہم کو جو سبق مل رہا ہے مولا کی اس حدیث سے، نبی کی اس حدیث سے، کہ لوگوں کے سامنے جا کے توسل کر رہے ہیں، ذریعہ بنا رہے ہیں، اس پیسے والے کے پاس، اس عہدیدار کے پاس، اس آفیسر کے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس نہیں، یہ دینے والے نہیں ہیں۔ اے علی تم فتوسل بالخالق، خالق کے پاس نہ جاؤ، خالق کے پاس جاؤ۔ کتنے عظیم کلمات ہیں یہ۔ ان کلمات کو اپنی زندگی میں غور و فکر کر کے لے آئیں۔ عبادت میں، توسل میں، دنیا کے لیے عمل کیسے کریں، آخرت کے لیے عمل کیسے کریں، اپنے عیب کو دیکھیں، دوسروں کے عیب کو نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ان کلمات میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شرعی مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں، اور بتایا جا چکا ہے۔ نماز جمعہ 4 رکعت ہے، توضیح المسائل میں دیکھیے، 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت خطبہ ہے۔ یہ جو ہر آدمی یہاں پر روز بروز تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ جو دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرے خطبے کو بھی پہلے خطبے کی طرح بیٹھ کے سننا ہے۔ اپنی واجب قضا نمازوں کو، اپنی جو بھی نمازیں ہیں اس کو پہلے انجام دیجئے یا نماز کے بعد۔ خطبہ سب کو سننا ضروری ہے۔ یہ جو جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، توجہ کریں، کوئی بھی نماز کی نیت کرے خطبے کے درمیان اس کو روک دیجئے، تاکہ دوسروں کی نماز میں وہ مزاحم نہ ہو، مخل نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو صحیح اور نیک اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على ابنته فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والصلاة والسلام على سبطه الأكبر الحسن المجتبى، والصلاة والسلام على سبطه الأصغر الحسين الشهيد بكربلاء، والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين، صل على محمد، والصلاة والسلام على محمد بن علي الباقر علم النبيين، صل على محمد،
والصلاة والسلام على جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم الأطيبين والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا المرتضى صل على محمد والصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد صل على محمد والصلاة والسلام على علي بن محمد الهادي النقي صل على محمد والصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري صل على محمد والصلاة والسلام على القائم المنتظر المهدي صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير اما بعد اوصيكم ونفسي بتقوى اللہ. بزرگان محترم عزیزان گرامی، تقوی الہی ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور اسی تقوی کا تقاضا ہے کہ ہم احادیث معصومین پر عمل کریں، جس میں یہ ہم سے کہا گیا ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے لیے دشمن اور مظلوم کے لیے مددگار رہو. توجہ فرمائیں، مظلوموں کی حمایت میں صرف سچے انسان ہی آگے بڑھتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو صادق ہیں، سچے ہیں، وہی آگے بڑھ رہے ہیں. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جنگ کے حالات میں کسی رہبر یا کسی قائد کی تقریر کو پوری دنیا نے سنا ہو؟ گزشتہ ہفتے وہ سچے سید اور سچے قائد آزادی، حریت پسند آزادی، جو صرف انسانوں کی مدد کے لیے جس نے قدم بڑھایا ہے، جنگ کے حالات میں ایک چھوٹے سے ملک لبنان، جس کو دیکھا جائے تو نقشے پہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس چھوٹے سے ملک کے وہ سید زادہ جب تقریر کر رہا تھا تو وہ میڈیا جس نے ساری فلسطین کی خبروں کو چھپا رکھا ہے، جس نے سارے ظلم کو چھپا رکھا ہے، ان سب میڈیا نے اپنے اپنے ملک میں ڈائریکٹ لائیو ان کی عربی زبان کی تقریر کو اپنی اپنی زبانوں میں ٹیلی کاسٹ کیا ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ایک سچا انسان ہے، صداقت کے ساتھ جو انسانوں کی خدمت کے لیے لگا ہوا ہے، صداقت کے ساتھ جو دشمن انسانیت سے لڑ رہا ہے، جو ان کے مقابلے میں ڈرا ہوا ہے، کہ ان کی میڈیا نے بھی اس کی صداقت پہ پردہ نہیں ڈال پائے، چھپا نہیں پائے ان کی سچائی کو، اور اس کو بیان کر دیا. اور وہ تقریر سب سن رہے تھے، ڈائریکٹ سن رہے تھے، جس میں انہوں نے پردے اٹھائے کہ امت اسلامی تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طریقے سے مدد کر رہے ہو، کیوں بائیکاٹ نہیں کر رہے ہو، کیوں تیل کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو. خاص کر کے وہ منافقانہ رویہ رکھنے والے جو زبان سے تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اور اندر سے جو تیل کا ذخیرہ بھیج رہے ہیں. کیوں؟ کیا وہ مظلوم نہیں ہیں؟ کیوں اس طریقے کی سیاست، اس طریقے کی پالیسی؟ پوری تقریر کو آپ سنیں کس طریقے سے دنیا انسانیت پر ہونے والے ظلم اور منافقانہ رویہ رکھنے والے اور ظالمانہ رویہ رکھنے والوں کی حقیقت کو کھول کے بیان کیا انہوں نے. تیل کی سپلائی نہیں روکی جا سکتی، ظالموں کے لیے خوراک بند نہیں کی جا سکتی، ظالموں کی طرف سے تو اتنے زیادہ حملے ہو رہے ہیں، ان مظلوموں کی ایک ملک سے سرحد جڑی ہے، کیا اس گزرگاہ رفح کو کھولا نہیں جا سکتا؟ کیوں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور پھر ہم سے سوال ہوتا ہے، ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو کیا ہم
ان ظالموں کی کمپنیوں سے آنے والی جو ان کے پروڈکٹس ہیں، محصولات ہیں، ان کا بائیکاٹ کر کے ہم ان کا، ارے بھائی ان سے ظالموں کی مدد ہو رہی ہے۔ بعض وقت جوان پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے مثلا اس 10 روپے کے سامان نہ لینے سے ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ تو اس کا جواب ایک عالم دین نے دیا ہے کہ یہ وہ واجب ہے کہ جیسے دوسرے واجب ہیں۔ ظالموں کو نفع پہنچانا حرام ہے، ظالموں کی مدد کرنا حرام ہے، مظلوموں کی مدد کرنا واجب ہے۔ مظلوموں کی مدد کرنا ویسے ہی واجب ہے جس طریقے سے نماز واجب ہے، جس طریقے سے نماز واجب ہے، جس طریقے سے سچ بولنا واجب ہے۔ آپ یہ کہیں یا کوئی یہ کہے کہ ہمارے ایک 10 روپے کے سامان لینے سے انہیں کیا مدد ہوگی، تو بالکل اسی طریقے سے سب تو لے رہے ہیں، تو بھئی سب نماز پڑھ رہے ہیں تو تم نماز نہ پڑھو، تمہارے نماز پڑھنے سے ایک چھوڑ دو نماز۔ سب سچ بول رہے ہیں تو تم مت سچ بولو، تم جھوٹ بولو، کیا ہوگا؟ بالکل اسی طریقے سے ہم بائیکاٹ کریں ان کی محصولات کو۔ آپ کے سامنے لسٹ موجود ہے، ڈائریکٹ مدد پہنچ رہی ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک کمپنی نے صرف اسرائیل میں اپنی کمپنی، اپنے کارخانے کو کھولا تو امریکہ کی جانب سے اسے ہر سال تحفے کے طور پر 2400 ملین 2400 ملین ڈالر دیے جا رہے ہیں مدد کے لیے۔ کس لیے؟ ظالموں کی مدد کے لیے تو دنیا سے آ رہی ہے۔ آخر ان مظلوموں کی اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان ظالموں کی طرف سے بنائی جانے والے محصولات اور پروڈکٹس، ان سے ہم اپنی زندگی کو، ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ ہمارے ملک میں کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ملتی؟ کون سا سامان ہے کہ جو ان دشمن کی کمپنیوں سے یہاں ملک میں آ رہا اور آپ کے ملک کی کمپنی نہ بنا رہی ہو؟ یہ جو جھوٹے پروپیگنڈے اور تبلیغات ہیں، یہ جو طرح طرح کی یہ جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے ٹی ویوں پہ اور یہ آپ کے موبائل پہ، یہ سب آتے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، ان کے چکر میں نہ پڑیے۔ دیسی محصولات جو دیسی آپ کے ملک کے، اس کو استعمال کیجئے۔ دشمنوں سے بہت بڑی مدد ہے یہ آپ کی، اگر آپ بائیکاٹ کرتے ہیں ان کی محصولات کی، اور تو نہیں کچھ کر سکتے۔ یقیناً ہم اپنے مولا سے اپنی حقیقی محبت کا ثبوت دیں، اور جیسے مولا نے اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ وہ وصیت کو بعد میں مولا نے کہا سب تک پہنچا دو، تو ہم تک یہ وصیت پہنچی ہے۔ اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ مظلوموں کے لیے مددگار رہو، ظالموں کے لیے دشمن رہو۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے مولا سے حقیقی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ظالموں سے نفرت کریں، ظالموں کی مدد سے اپنے آپ کو بچائیں، اور مظلوموں سے محبت کریں، مظلوموں کی حمایت کریں۔ تب جا کے ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو ان کا سچا اور حقیقی پیروکار کر سکتے ہیں۔ تب جا کے پردہ غیب میں بیٹھا آپ کا امام راضی ہوگا، اگر اس سچے راستے پہ چلیں گے۔ ورنہ پھر خود آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ زبان سے صرف العجل العجل کہنے سے شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک عمل میں العجل العجل کہہ کے آگے نہ بڑھیں۔ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہر فتنہ و بلا و آفات سے ان کی حفاظت فرما، پروردگارہ ان کے سائے میں ان کے وجود بابرکت سے تمام اپنے نیک بندوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ان کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگارہ ان کے وجود کی برکت سے تمام عالم انسانیت کے دشمن جتنے بھی ہیں، یہ اسرائیل نابکار، امریکہ، یہ ظالم، یہ سب جتنے بھی ہیں، یہ حاکم جو ظلم کر رہے ہیں، یہ جو سوئے ہیں، خدایا انہیں ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ان کے ذریعے سے مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ خدایا ان کے ذریعے سے ہماری گناہوں کو بخش دے، ان کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ خدایا ان کے ذریعے سے ہمارے مرحومین پر رحمت نازل فرما۔ خدایا ان کے ذریعے سے ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھ سے اول و آخر یہی دعا ہے، انہی کا واسطہ تجھے کہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے جانے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد